جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو سزا مل کر رہتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک نصرانی انگریز نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی یاد کر لی تھی۔ وہ شخص نصرانی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نصرانی شخص کچھ لکھنا جانتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے کچھ چیزیں لکھوائی بھی تھیں۔ پھر وہ عیسائی نصرانی کمبخت مرتد ہو کر دوبارہ نصرانی بن گیا، اور لوگوں میں اس نے یہ چرچا کرنا شروع کیا، یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی معلوم ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، اور وہ وہی جانتے ہیں جو میں نے لکھ کر پیش کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس مردود ملعون کمینے نے گستاخی کی۔ پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر جب اس مردود کی موت واقع ہوئی تو اس کو لوگوں نے دفن کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق، انگریزوں نے اس کو دفن کر دیا۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا، اس کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی ہے۔ تو نصرانی لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اس کو قبر سے نکال کر پھینک دیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کے مذہب میں داخل ہوا تھا اور اسے چھوڑ کر پھر اپنے مذہب میں دوبارہ واپس آ گیا تھا۔ تو ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے یہ کیا کہ اسے لے جا کر دوبارہ کافی گہری قبر کھود کر دفن کر دیا۔ پھر زمین نے اسے اپنے اندر قبول نہیں کیا، بلکہ زمین نے پھٹ کر اس کو باہر نکال دیا اور باہر اس کو پھینک دیا۔ پھر لوگوں نے اسے تیسری مرتبہ اتنی گہری قبر کھود کر دفن کیا کہ جہاں تک گہری قبر کھودنا ممکن تھا، لیکن پھر زمین نے اسے اگل کر باہر پھینک دیا۔ اب تمام نصرانیوں کو، عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو قدرت کا کام ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ اسے کہاں دفن کیا جائے۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اسے کتوں کی لاش کی طرح دور لے جا کر پھینک دیا، درندوں اور پرندوں کا خوراک بنا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو ذلت اور رسوائی ایسی اٹھانی پڑی کہ جو سب کے سامنے آ گئی۔ یہ پیغمبر اسلام سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی سزا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتا ہے اس کمینے کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انوارات کا مذاق اڑایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے دنیا کے اندر ذلت و خواری سے، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت و خواری دکھائی اور ذلیل و رسوا کیا۔ تو جو بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اسے یقیناً ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے کمینے کی سزا سخت ترین ہے۔ لہذا امت مسلمہ یقیناً ہر مومن کا دل مغموم ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اور محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کون انسان ایسا ہوگا کہ اگر اس کی ماں کی عزت پر حملہ کیا جائے، اس کی بہن کی عزت پر حملہ کیا جائے، اس کے بیوی بچوں کی عزت پر حملہ کیا جائے تو کیا وہ چین اور سکون سے بیٹھ جائے گا؟ کیا اسے چین کی نیند آ جائے گی؟ ہمیں تو ان سب چیزوں سے زیادہ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہذا ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یقیناً ہم بے چین ہیں، اور
ہر طریقے سے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ان گستاخوں کو ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہم ان کو مٹا سکتے ہوں، جس طریقے سے بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، حکمت عملی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور فی الوقت بس یہی کہ کم از کم ان کی جو مصنوعات ہے ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے اور احتجاج کیا جائے، اور ہر طریقے سے ان کی مذمت کی جائے۔ جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی کمینے، ملعون، مردود ہیں، ان کی بھی بھرپور مذمت کی جائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پڑھ کر، سن کر، علماء سے معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہر مومن لائے۔ اور ایک تیسرا کام یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ہندی میں بھی آپ کی سیرت لکھی ہوئی ملتی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تو اس طرح کی کتابیں لے کر جو پڑھنا جانتے ہیں وہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اعمال کیسے تھے، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھے اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں۔ سیرت کا درس، سیرت کی تعلیم ہماری مسجدوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور اللہ سے رو رو کر دعا کرے کہ یا اللہ، جن کمینوں نے اور جن بدبختوں اور کمبختوں نے تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یا اللہ تو انہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا فرما، یا اللہ ان کمینوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو بدترین سزا عطا فرما، اور جو ان کے اس عمل کی اور ان کی اس کمینی حرکت کی حمایت کر رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ اور جیسے مولا کریم آپ نے اپنے نبی کی توہین کرنے والوں کو پہلے رسوا و ذلیل کیا ہے، اور ان کمینوں کو آپ نے یا اللہ رسوائی کے گڈھے میں ڈالا ہے، یا اللہ اس وقت جو تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں ان کو بھی مولا کریم توہین، ان کو بھی ذلت اور رسوائی کے یا اللہ گہرے گڈھے میں ڈال دیجیے، یا اللہ پوری دنیا کو دکھا دیجیے۔ مولا کریم تیری طاقت کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، کل کو بھی وہی رہے گی، یا اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، اور پوری امت میں اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اللہ سے دعائیں کرے۔